جو کوئی بھی صبر دیا گیا یا صبر جس نے کیا, whoever would be patient, جو کوئی بھی صبر کرے گا, then اللہ will make him patient, تو اللہ اسے صابر بنا دے گا. اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ صبر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, جیسے ایک عورت تھی قبر پر بیٹھی رو رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا صبر کر. تو اس عورت نے, اس کو نہیں پتا تھا اللہ کے نبی ہیں, اس عورت نے کہا کہ تمہیں کیا پتا میرا کیا مسئلہ ہے, اللہ ہیز ناٹ ٹیسٹڈ یو ود دس, یعنی میرا مسئلہ بہت ایکسٹریم کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے آگے چلے گئے. یہ بھی صبر ہے. اللہ کے نبی نے صبر شو کیا, فوربیرنس شو کی, قابو شو کیا, کچھ نہیں کہا, آگے سے چلے گئے. اس کے بعد کچھ صحابہ نے اس بوڑھی عورت کو کہا کہ تجھے نہیں پتا یہ کون تھا, یہ اللہ کے نبی تھے. تو بوڑھی عورت بڑا شرمندہ ہوئی اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہا کہ مجھے معاف کر دیں, میں صبر کروں گی, مجھے نہیں پتا تھا. تو بہرحال وہ خاتون جو ہے اس نے معافی مانگی اللہ کے نبی سے اور کہا کہ میں صبر کروں گی. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبر حادثے کے شروع میں ہوتا ہے. یہ بڑی گہری بات ہے, صبر حادثے کے شروع میں ہوتا ہے. یعنی جب حادثہ آیا تو بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں کہتا ہے؟ جب بھی مسلمان کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے, یہ وہ صبر شو کر رہا ہے کہ کوئی بات نہیں, ہم نے اللہ کی طرف ہی پلٹ کے جانا ہے نا. پھر حسبن اللہ, حسبن اللہ بھی لوگ کہتے ہیں, حسبن اللہ و نعم الوکیل. پھر فصبر جمیل واللہ المستعان بھی لوگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ الفاظ ایسے ہیں. اور الحمدللہ بھی لوگ کچھ کہتے ہیں, الحمدللہ, کیونکہ مومن کی سٹیٹ تو یہی ہے. اللہ کے نبی نے کہا مومن کا کیا ہی حال ہے کہ جب کچھ اچھا ہو تو الحمدللہ کہتا ہے, جب کوئی حادثہ ہو جائے تب بھی الحمدللہ کہتا ہے اور اللہ سے مدد طلب کرتا ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی بھی صبر کرے گا اللہ اسے صبر دے دے گا. صبر کرنا پڑتا ہے, صبر پریکٹس کرنے سے آتا ہے. دوسری بات, دیر از نو گفٹ دیٹ از بیٹر اینڈ مور کمپریہنسو دین پیشنس. کہا کہ صبر سے بڑا گفٹ اور صبر سے بہترین چیز انسان کی زندگی میں ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ ہے حدیث صحیح البخاری کی. اسی طرح ایک اور حدیث ہے, یہ ہے صحیح مسلم کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ, پیشنس از illumination. پیشنس لائٹ ہے, پیشنس illumination ہے, پیشنس دل کا نور ہے. صبر سے انسان کے دل میں نور آتا ہے, illuminate کرتا ہے انسان کی شخصیت کو. اکارڈنگ ٹو ابن القیم, اب ہم بات کرتے ہیں کہ صبر کتنے ٹائپس کا ہوتا ہے اور صبر کے کمپوننٹس کتنے ہیں. عدت الصابرین ان کی ایک کتاب ہے ابن القیم کی, اس میں وہ کہتے ہیں کہ صبر جو ہے اس کے 3 کمپوننٹس ہیں, یعنی ان 3 چیزوں میں صبر کیا جاتا ہے. نمبر 1, پیشنس ان ورشپنگ اللہ اینڈ ایڈہیرنگ ٹو ہز کمانڈس. اللہ کی عبادت کرنے میں اور اللہ کا حکم بجا لانے میں صبر ہے, اور اس کی کئی مثالیں ابھی انشاءاللہ میں آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں, نماز کے لیے جانا ظاہر ہے, اپنی خواہشات کو ترک کر کے صبح فجر کے لیے اٹھنا, نیند کو سیکریفائس کرنا, بہت زیادہ ایک چیز کی خواہش ہے آپ کے دل میں اور اس چیز کو اللہ کے ڈر سے چھوڑ دینا, ٹھیک ہے نا. یا یہ کہ آپ کا دل کہیں لگا ہوا ہے اور آپ کو پتہ لگا کہ حرام کام ہے تو اس کو چھوڑ دینا, اس کے لیے صبر چاہیے. اس کے لیے ساری چیزیں چاہیے جو میں نے اوپر کہی ہیں, جس میں پرزیورنس ہے, انڈیورنس ہے, فوربیرنس ہے, ڈیلیجنس ہے, ریسٹرینٹ ہے. اسی لیے ہمیں اپنی نوجوان نسل کی تربیت ایسے کرنی چاہیے کہ ان میں یہ ساری چیزیں پیدا ہوں, انڈیورنس اور ڈیلیجنس وغیرہ وغیرہ. تو سب سے پہلے صبر جو ہے وہ اللہ کی عبادت اور اس کے احکامات بجا لانے میں ہے. دوسرا ٹائپ آف صبر ہے ان اوائڈنگ سنز اینڈ ایکٹس آف ڈس اوبیڈینس, اس میں صبر ہے ڈیفینیٹلی. تیسرا جو صبر ہے وہ ہے اللہ کے تقدیر پہ صبر. اللہ نے جو فیصلے کر دیے ہیں آپ کے بارے میں, یا جو اللہ نے آپ کو نہیں دیا یا دیا ہے اور وہ آپ کو نہیں پسند آ رہا, اس کے حوالے صبر. اور کلیمٹیز کے اوپر صبر, حادثات کے اوپر صبر, کوئی بیماری, کوئی ایسی چیز جس کو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے تو اس پہ صبر. اور یاد رکھیں صبر ہے ویٹنگ ود اے گڈ ایٹیٹیوڈ, ناٹ جسٹ ویٹنگ, ٹھیک ہے, ویٹنگ ود اے گڈ ایٹیٹیوڈ, ایک بھی جملہ شکایت کا نہ نکالنا. ریگارڈنگ دا فرسٹ ایسپیکٹ, تو اس کی ہم بات کرتے ہیں, اٹ از ٹو ہیو پرزیورنس ان فلفلنگ دی obligation آف اسلام سچ ایز پریئر, گیونگ چیریٹی اینڈ فاسٹ. یہ والا صبر ہے پرزیورنس, جمے رہنا, کنسسٹنٹ رہنا, ٹھیک ہے, یہ اس کا تعلق اس صبر کے ساتھ. یعنی ایک بندہ کنسسٹنٹلی نماز پڑھ رہا ہے, ایک بندہ کنسسٹنٹلی چیریٹی دے رہا ہے, کنسسٹنٹلی روزے رکھ رہا ہے,
نو میٹر واٹ اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے تو وہ اتنا نہیں دور ہو جاتا کہ وہ نماز ہی چھوڑ دے، کیونکہ نماز ایک فرض کام ہے، یا وہ اللہ کی عبادت میں لیک نہیں کر رہا، اپنے اندر صبر پیدا کر رہا ہے کہ نو میٹر واٹ میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ غربت ہے، امیری ہے، فقیری ہے، جو بھی ہے، تو عبادت تو کرنی ہے اللہ کی، مشکل کوئی آ گئی ہے، عبادت تو کرنی ہے اللہ کی۔ تو یہ ہے وہ والا صبر، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ البقرہ آیت نمبر 153 میں جیسے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر میں اور نماز میں طاقت پکڑو، مدد پکڑو، صبر میں اور نماز میں مدد پکڑو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے، جو بندہ صابر ہے تو بس اللہ کی مدد آ جاتی ہے اس کو۔ Patience applies to the rights of people just as it applies to the rights of Allah. For we should be patient with people when they abuse us and sin against us. پھر اسی کا تعلق، اسی ٹائپ آف صبر کا تعلق لوگوں کے غلط رویوں کے ساتھ بھی ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سورہ یاسین کی اب آیت پڑھے، فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اے نبی do not be sad at what they say, do not grieve at what they say۔ اسی طرح سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 20 میں کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا ہے، ٹیسٹ اور ٹرائل بنایا ہے، لیکن will you not be patient، کیا تم صبر نہیں کرو گے؟ یہ بھی فرمایا سورہ فرقان میں۔ تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ لوگوں کے رویوں پہ صبر کرنا وہ بھی اصل میں اللہ کی عبادت میں ہی شامل ہے۔ اللہ کی عبادت جو ہے ظاہر ہے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے اللہ کا کہنا ماننے سے، اور اللہ کا کہنا ماننا تو پھر اللہ تو یہی سمجھا رہے ہیں نا ہمیں کہ ریپیل ایول ود گڈ۔ یہ میں ابھی آپ کو آگے جو ہے وہ سناتا ہوں، سورہ مزمل کی آیت ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا۔ Be patient over what they say and avoid them with gracious avoidance۔ ڈگنیٹی کے ساتھ ان کو اوائڈ کرو، اینڈ بی پیشنٹ، صبر کرو جو وہ کہتے ہیں، ریٹیلیٹ نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ہے سورہ ابراہیم کیا ہے، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ The messenger said, we will surely be patient against whatever harm you should cause us, and upon Allah let rely those who would rely۔ اپنی قوم کو انہوں نے کہا نا کہ ہم جو بھی تم ہمیں ہارم کاز کرنا چاہتے ہو، ہم اس کے خلاف اللہ کے ہاں صبر پکڑتے ہیں، اور بے شک ہم اللہ پہ ہی ریلائی کرتے ہیں، اور اللہ ان کے ساتھ ہے جو اللہ پر ریلائی کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف بھی کی جو صبر کرتے ہیں، جو غصے پر قابو پاتے ہیں۔ سورہ آل عمران ورس 134 اللہ نے کہا، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ یہ کون ہے یہ لوگ؟ They are those who spend in charity during ease and hardship۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تنگی میں یا فراوانی میں چیریٹی کرتے ہیں۔ یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ جنت الفردوس کے وارث، یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی کوالٹیز ہیں۔ وہ ایز میں اور ہارڈشپ دونوں میں چیریٹی کرتے ہیں۔ اینڈ ہو ریسٹرین دیئر اینگر والکاظمین الغیظ، اپنے غصے پہ قابو پانے والے ہیں۔ اینڈ والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے۔ یعنی درگزر سے مراد ہے اگنور کر دیتے ہو لوگوں کی نا چیزیں، لوگوں کی زیادتیاں، بہت سی چیزیں، اور پھر اللہ اس کے بدلے انہیں عزت دیتا ہے۔ اور یہ کہ ڈگنیٹی کے ساتھ، وہ تو میں پہلے سنا چکا نا، ڈگنیٹی کے ساتھ خاموشی سے آگے گزر جاتے ہیں، پھڈا نہیں کرتے۔ واللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو محسنین کی یہ کوالٹیز ہیں کہ وہ غصے پہ قابو پاتے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں لوگوں کے رویوں پہ۔ اینی وے دیٹ ڈزنٹ مین کہ ایک انسان جو ہے وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو دبا لے، پرسنالٹی اتنی مسخ اپنی کر لے کہ وہ ہر وقت ہی خاموش رہے، لوگوں کو ریٹیلیٹ نہ کرے۔ پھر تو یہ کہ لوگ اسے ایزی سمجھ کے زیادتی بھی کرتے ہیں۔ تو ڈگنیٹی ضرور رکھے انسان، ٹھیک ہے نا۔ صبر کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈگنیٹی نہ رکھیں، آپ ڈگنیٹی رکھیں۔ ڈگنیٹی یہی ہے نا کہ آپ خاموشی سے ناراضگی شو کر سکتے ہیں، یہ بھی ڈگنیٹی ہے۔ ڈگنیٹی یہ بھی ہے کہ آپ خاموشی سے بس گزر گئے، کوئی جواب ہی نہیں دیا، اس میں بہت ڈگنیٹی ہے، یقین کریں۔ پھر سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن۔
Not equal are the good deed and the bad deed. Repel evil by that which is better. کہ بیشک حسنہ اور سیئہ یہ برابر نہیں ہے. جو گڈ ہے وہ سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے ایول سے ہمیشہ. اور ادفع باللتی ہی احسن، دور کرو ایول کو کس سے؟ احسن سے، گڈ سے، گڈ ورڈز، گڈ ایٹیٹیوڈ وغیرہ وغیرہ. اینڈ دین دا ون ہو از ہاسٹائل ٹو یو ول بیکم ایز اے ڈیووٹیڈ فرینڈ. سبحان اللہ. اللہ نے کہا کہ تمہاری کائنڈنیس اور جینٹلنیس کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ شخص جو تمہارے خلاف ہے تمہارا دوست بن جائے. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اسی طرح مسلمانوں نے ون اوور کیا نا لوگوں کو، پرانے آپ لوگ دیکھیں بالکل. بٹ نن از گرانٹیڈ اٹ ایکسیپٹ دوز ہو آر پیشنٹ. پھر اللہ نے کہا کہ کوئی بھی نہیں، وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. کوئی بھی نہیں یہ چیز دیا جاتا ہے سوائے صابرین کے. اینڈ نن از گرانٹیڈ اٹ ایکسیپٹ ون ہیونگ اے گریٹ فارچون. تو یہ اس کے لیے بہت بڑی فارچون ہے، یعنی اس کی ایک دولت ہے صبر کا ہونا اس کے پاس. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں کہا نا، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، they are those who are patient seeking the countenance of their Lord. وہ تیرے رب کا فضل تلاش کر رہے ہوتے ہیں، وہ تیرے رب کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ تیرے رب کو راضی کرنے میں نکلتے ہیں صبر کے ساتھ. یعنی اس میں صبر چاہیے کہ مشکلات میں گھرے ہونے کے باوجود آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ اللہ سے ناراض نہیں ہیں. لوگ اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ، اور وہ کہتے ہیں میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. یہ صبر نہیں ہے، نہ ہی اچھا ایٹیٹیوڈ ہے. صبر تو یہ ہے کہ آپ نے ایک شکایت نہیں کی اور آپ نے اللہ کے فیصلے جو ہیں قبول کرو، آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں.